السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے سب لوگ؟ میں بھی اللہ کا شکر خیریت سے ہوں۔ ایک کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آئیے سنتے ہیں کہانی۔ اس کا عنوان ہے کرنے کا کام۔ کرنے کے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ کون سا کام ہے جسے مصنف کہتا ہے کہ کرنے کا کام؟ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کا امتحان لینے کی سوجی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت کے امیروں اور غریبوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کوئی ایسی سڑک ڈھونڈی جائے جس کا کوئی متبادل راستہ نہ ہو اور جسے امیر اور غریب سب استعمال کرتے ہوں۔ اس کے وزیر نے چند دن کی محنت کے بعد شاہی محل کے پاس ہی ایک ایسی سڑک ڈھونڈ نکالی جو شہر کی ایک بڑی منڈی کی طرف جاتی تھی۔ اس کا متبادل راستہ موجود تو تھا، لیکن کافی دور تھا۔ آپ سمجھ لیں یہ شارٹ کٹ تھا، وقت کم لگتا تھا۔ بادشاہ نے اس سڑک پر ایک بڑی سی چٹان رکھوا دی۔ یہ چٹان اتنی بڑی تو نہ تھی کہ راستہ بالکل ہی بند ہو جاتا، مگر اتنی بڑی ضرور تھی کہ چلنے میں دشواری ہوتی۔ اب وہاں پر سڑک سے گھڑ سواروں کا گزرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ اب اس سڑک سے آسانی کے ساتھ گزرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، یا تو اس چٹان کو راہ سے ہٹا دیا جائے یا پھر چکر کاٹ کر گزرا جائے۔ گھڑ سواروں کو گزرنے کے لیے سڑک سے نیچے اترنا پڑتا یا خود گھوڑے سے اتر کر اسے باغ سے پکڑ کر چکر کاٹنا پڑتا تھا۔ سلطنت کے امیر ترین سوداگر اس سڑک سے گزرے۔ وہ بگیوں اور رتھوں میں سوار تھے۔ چٹان کو دیکھ کر انہوں نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا۔ اس چٹان کے ہوتے ہوئے ان کی بگیاں اور رتھ اس سڑک سے نہیں گزر سکتے تھے۔ کچھ دیر کی بک بک جھک جھک کے بعد وہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے۔ کوچوانوں نے سواریوں کو کچے میں اتار کر چلاتے ہوئے چٹان کے گرد سے چکر کاٹا تو وہ لوگ دوبارہ ان میں سوار ہوئے اور چٹان کی موجودگی پر ناپسندیدگی کے کلمات کہتے ہوئے وہاں سے چلتے بنے۔ اس کے بعد بادشاہ کے چند درباری اور سالار وہاں سے گزرے۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ چٹان کو دیکھ کر انہوں نے بھی نہایت ناگواری کا اظہار کیا۔ چند ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بادشاہ کی انتظامیہ نہ جانے کہاں سو رہی ہے، اتنی بڑی چٹان سڑک پر آ گری اور کسی کو زحمت نہیں ہوئی کہ اس کو اٹھا کر سائڈ پر کر دے۔ سب گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، مگر حکومت کو کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ بادشاہ خاموشی سے چھپا ہوا ایک جگہ یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا۔ سورج تھوڑا سا اوپر چڑھ آیا تو ایک مزدور کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے سبزیوں کا ایک بڑا سا گٹھڑا سر پر اٹھا رکھا تھا جسے وہ منڈی لے کر جا رہا تھا۔ چٹان کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ اس نے اپنا بوجھ اتار کر ایک طرف رکھا، آگے بڑھا اور اللہ کا نام لے کر چٹان کو دھکا لگانے لگا۔ اتنے میں بادشاہ اپنی کمین گاہ سے باہر نکل آیا اور مزدور کو روک کر کہا، ارے بھائی، تمہیں یہ زحمت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے لوگ یہاں سے گزرے، کسی نے اسے ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سبھی کہہ رہے تھے حکومت کو کرنا چاہیے، ایسے کام تو حکومت ہی کے کرنے ہوتے ہیں، تم کیوں اتنی مشقت کر رہے ہو؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر وہ مزدور مسکرایا اور کہا، بھائی، ہر کام حکومت کے کرنے کا نہیں ہوتا۔ اگر کبھی ہمارے ہاتھ سے کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے تو اس میں حرج ہی کیا؟ جس کام سے اللہ کے بندوں کا بھلا ہوتا ہو اسے آگے بڑھ کر خود ہی کر لینا چاہیے۔ اللہ کے بندے راضی ہوں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور پھر یہ رکاوٹ تو میرے رستے کی بھی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ اس نے آستینیں چڑھائیں اور یہ زور سے دھکا لگایا اور چٹان اپنی جگہ سے کھسک کر کچے میں دور جا گری۔ مزدور اپنا گٹھڑا اٹھانے ہی لگا تھا تو اس کی نظر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ عین اس جگہ جہاں پر چٹان رکھی ہوئی تھی وہاں اشرفیوں کا ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس تھیلے کو اٹھا لیا۔ اس پر ایک رکا بھی تھا جس پر شاہی مہر لگی ہوئی تھی اور لکھا تھا، دنیا میں جو لوگ رکاوٹوں کو دور کرنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔